الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے اتقوا ربکم، وہ اپنے رب سے ڈرے، اپنے رب کا تقوی اختیار کریں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے اور بہترین عمل کرنے کی کوشش کی اس دنیا میں، ان کے لیے حسنہ ہے۔ فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ان کے لیے عظیم بھلائی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ،
اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو اجر دیا جائے گا بغیر حساب، وہ بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا. اللہ اکبر. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی نے ایک مومن مسلمان کی زندگی کا پورا منہج بیان فرمایا. کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کو ماننے والے نہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے. ان لوگوں نے ایمان اور اسلام کا دعویٰ نہیں کیا، وہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کیا. ان کا منہج زندگی، ان کا طرز زندگی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب انہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کا ایمان کسی اور چیز پر ہوگا. جس چیز پر ان کا ایمان ہے اس کے مطابق ان کا طرز زندگی. لیکن معاملہ ان لوگوں کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وہ تو ان کی طرح کی زندگی نہ گزاریں جس طرح کی زندگی غیر مسلم گزار رہے ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں، اور میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کریم نے سورہ نساء کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں صحیح مومن بن بھی جاؤ، مکمل مومن بن بھی جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے، یا جب بھی کہیں الذین آمنوا کی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو ایمان کی دولت تو نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن، جس سے پوچھ لو وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، جس سے پوچھ لو میں مومن ہوں. لیکن ایمان کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، اور ایمان والا ہونا یہ اور بات ہے. لیکن جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا یا الذین آمنوا فرماتا ہے تو اس میں وہ سارے لوگ شامل ہیں، تمام لوگ شامل ہیں، سب کو خطاب ہے. جنہوں نے جو ایمان والے ہیں ان کو بھی خطاب، اور جو صرف دعوی ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی خطاب کہ تم اگر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہاں ایک بہت اسپیسیفک حکم ہے، خاص حکم ہے یہاں کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یا ایمان والے ہو تو تم یہ کام کرو. یہ اسپیسیفک حکم کیا ہے؟ اتقوا ربکم، کہ تم نے زندگی اس طرح سے گزارنی ہے. اتقوا ربکم کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی میں نے کیا اپنے رب سے ڈرتے رہے. یہ وقایقی وقایتن سے ہے تقوی، اور یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تقوی کا لفظ جو ہے قرآن حکیم میں مختلف حوالوں سے کم از کم 500 بار آیا ہے. 500 دفعہ اللہ نے حکم فرمایا تقوی اختیار کرو. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے ایکشن، عمل قانون کی زبان میں، اور ایک ہوتی ہے انٹینشن، نیت. کسی نے کوئی عمل کیا، اس کی نیت کیا تھی، ان دونوں باتوں کا اعتبار پوری دنیا کا قانون کرتا ہے کہ اس کا عمل کیا تھا اور اس کی نیت کیا تھی. عمل اور نیت
ایکشن اور انٹینشن، کس بنیاد پر عمل کیا. لیکن یہ ایک تیسری چیز ہے، جب اللہ قانون کی بات کرتا ہے تو اتقوا اللہ، جب اللہ سماج کی بات کرتا ہے تو اتقوا اللہ، جب رشتوں کی بات کرتا ہے تو اتقوا اللہ، جب عبادات کی بات کرتا ہے تو اتقوا اللہ. ہر معاملے میں اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. نیت بھی ہو اور عمل بھی درست ہو، اس میں تقوی نہ ہو تو وہ عمل اسلام کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ ایک تیسری چیز ہے، اور یہ صرف اسلام نے انٹروڈیوس کروائی ہے، یہ کسی اور نے انٹروڈیوس نہیں کروائی. اتقوا ربکم، ایمان والے ہو، ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، جو بھی تمہاری کیفیت ہے، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب اتقوا ربکم کا؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا یہ وقا یقی وقایتن سے ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. بچنا. اتقوا ربکم اس کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. رب سے ڈرو اور رب کی ناراضگی سے بچو، یہ ہے ڈرنا. ڈر بھی کس بات کا؟ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کے کرنے سے اللہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو، اور ہر وہ کام کرنا، ہر وہ کام کرنا جس کے چھوڑ دینے سے اللہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہو، اور ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کے کرنے سے اللہ کے ناراض ہونے کا خطرہ. گویا انسان کی زندگی اس نقطہ ترجیح پر گزرے، ہر وقت وہ اس تڑپ میں رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور کہیں چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جس سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کا امکان ہے. ہر نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں دوسرے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. اور ہر گناہ چاہے وہ چھوٹا یا بڑا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. جب یہ رویہ ہوگا اتقوا ربکم، پوری زندگی اس طرح سے گزارو. اگر اس طرح سے پوری زندگی گزار نہیں سکتے تو کوشش تو کرو. ہمارے ذمے تو اللہ نے کوشش لگائی ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اطمینان کا مقام ہے کہ اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا، ہمارے ذمے صرف کوشش کرنا رکھا. اتقوا ربکم بھی کہا ہے تو یہ بھی اسی اصول کے تحت ہم نے اپنی پوری زندگی اس کوشش میں گزارنی، اس تگ و دو میں گزارنی ہے، اس اسٹرگل میں گزارنی ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں. بس یہ نقطہ ترجیح ہے. اگر اس پر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ متقی. اتقوا ربکم، اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کی ناراضگی سے ڈرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ اکبر. جو لوگ اچھا عمل کریں گے، للذین احسنوا، جنہوں نے اچھائی کی اس دنیا میں، جنہوں نے اچھائی کی، احسنوا. اور احسن جو ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک حسن ہے، ایک احسن ہے. ان دونوں میں فرق ہے. حسنہ یا حسن اچھائی کو کہتے ہیں، بھلائی کو کہتے ہیں. لیکن جب وہ احسن ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھائی ہوتی ہے، زیادہ بھلائی ہوتی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، احسن کرنے والا
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر احسنو کی اور بھی جو اس کا اجر ہے بتایا ہے، للذین احسنو، جو للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسن کرتے ہیں، احسن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اگلے دن ان کا عمل پچھلے دن سے بہتر ہو۔ احسن کا معنی یہ ہے وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو لوگ اس دنیا میں، جو لوگ احسنوا کرتے ہیں، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عظیم بھلائی ہے۔ حسنۃ تنوین کے ساتھ، بڑی بھلائی اللہ نے اس دنیا میں بھی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صرف آخرت کی بھلائی ان کو نہیں ملتی۔ مومن مسلمان جب عمل کرتا ہے وہ صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ عمل وہ اس لیے کرتا ہے اللہ اس کو اس دنیا میں بھی عظیم بھلائی عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی جو بھی وہ عمل کرتا ہے، جو کوئی بھی چاہے، سورہ نحل کے اندر فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی کوئی نیک عمل کرے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، من عامل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مومن، ہو وہ مومن، ایمان کے دائرے میں آ کے عمل کیا۔ کیونکہ کافر جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل کافروں کے بھی ہیں، غیر مسلموں کے بھی نیک عمل ہیں، اور ان کے نیک عمل کا سارا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ مومن جو نیک عمل کرتا ہے وہ آخرت کے اجر کے لیے کرتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، نیک عمل کرے حالت ایمان میں، وہو مومن، حالت ایمان میں نیک عمل کرے۔ اللہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم، اور ان کو ہم ایسا اجر، ایسا بدلہ دیں گے، ایسا ثواب دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے رہے اس سے کہیں اچھا عمل، کہیں اچھا اجر، جتنا وہ عمل کرتے رہے اس سے کہیں اچھا اجر عطا فرمائے۔ اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ کام اچھے سے اچھے کرتا ہے، وہ اپنی جو موجودہ نیکی کرنے کی جو موجودہ کیفیت ہوتی ہے اس پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 5 نمازیں پڑھ لی ہیں وہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتیں پڑھ لی ہیں وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل پڑھ لیے ہیں وہ ان نوافل کا اہتمام، وہ چھٹی نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھ لی ہے وہ اشراق کا اہتمام کرتا ہے، وہ اشراق پڑھ لی ہے وہ دیگر جو نوافل ہیں، جو کسی چیز، وہ وضو کے نوافل بھی پڑھتا ہے، وہ مسجد کے نوافل بھی پڑھتا ہے، وہ ہر وقت نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ جو آگے سے آگے جاتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا ہے، وہ تو محسن ہوتا ہے۔ یہ ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو بہتر سے بہتر کرے۔ اور جو بیٹھ جاتا ہے، یہ ویسے بھی آپ دیکھ لیں جو صرف فرائض پڑھتا ہے نا، ہمارے ہاں ہے یہ نقطہ نظر کہ صرف فرض پڑھ لو کافی ہے، اللہ نے تو فرض پوچھنے ہیں، اللہ نے تو فرض ہی پوچھنے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ نے فرض پوچھنے ہیں، لیکن اس کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جو نماز میں پھنس گیا وہ سمجھ لیں پھنس گیا، اور جو نماز کے سوال میں کامیاب ہوگا وہ سمجھ لیں کامیاب ہو گیا۔ اور جب کسی کی نمازیں کم رہ جائیں گی
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نوافل میں دیکھیں شاید کوئی نوافل ہوں، اس سے اس کے فرائض کا کھاتا پورا کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو نوافل ہیں، یہ جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی نوافل ہیں۔ ان کو سنتیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ نوافل ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں وہ مسنون نوافل ہیں، ان کو سنتیں کہتے ہیں۔ لہذا جو شخص سنتیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اگر فرض نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو وہ پوری ہونی ہے نوافل سے۔ اور اگر کسی نے ساری زندگی صرف فرض ہی پڑھے ہیں، نوافل اور سنتوں کا اہتمام ہی نہیں کیا، تو وہ اس کے پاس تو یہ کھاتا پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ محسن وہ ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر کرتا ہے۔ فرائض کا اہتمام ہو تو پھر وہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام ہو تو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام ہو تو مزید نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ اصل میں اپنے عمل کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو نوافل اگر کسی دن کوتاہی ہو گئی تو کوتاہی نوافل میں ہوگی نا۔ آؤٹر وہ جو آخری دائرہ ہے، آپ پہلا دائرہ فرائض کا، اس کے گرد آپ نے دائرہ لگا لیا سنتوں کا، اس کے گرد دائرہ لگا لیا نوافل کا، اس کے گرد دائرہ لگا لیا مزید نوافل کا، تو جب کبھی کوتاہی ہوگی تو آخری دائرے میں ہوگی نا۔ وہ جو درمیان والے دائرے ہیں وہ تو محفوظ رہیں گے۔ تو جو شخص پڑھتا ہی فرض ہے، جو شخص پڑھتا ہی فرض ہے، اس کی جس دن کوتاہی ہونی ہے اس کے فرض رہ جائیں، اس کی کوتاہی ہوگی تو فرض کے اوپر ضرب پڑے گی۔ اور جو شخص اس کے گرد نوافل اور سنتوں کا دائرہ لگاتا ہے، میں یہ صرف نماز کی بات نہیں کر رہا، یہ نماز ایک بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں، بات ساری زندگی کے اعمال کی ہے۔ ساری زندگی کے اعمال للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھے سے اچھے عمل کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، مقصد اس کا یہ ہے اتقوا ربکم، اور اس کے لیے وہ اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا۔ اس کا مطمع نظر دنیا نہیں ہوتا، اس کا مطمع نظر آخرت ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں رکھتا۔ لیکن وہ بھلائی دنیا میں کس چیز سے محروم نہیں رکھتا؟ مال نہیں، دولت نہیں، کوئی لیوش اور کوئی بہت زیادہ خوشحالی کا طرز زندگی نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ یا فرمایا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، عظیم بھلائی عطا فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کبھی فرماتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دعا ہوتی تھی۔ دنیا کی عظیم بھلائی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے یا پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پاکیزہ زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے، یعنی یہ جو فی ہذہ الدنیا حسنہ ہے کہ اس دنیا میں عظیم بھلائی عطا فرماتا ہے، اسی کی تفسیر ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں۔ اور پاکیزہ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تقوی والی زندگی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی آلودگیوں میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے آلودہ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہوگا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی زندگی عطا فرمائے گا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اس پہ مطمئن ہوگا، اس کو اس کے اوپر اطمینان ہوگا، اس کو سکون ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سکینت اس کے اوپر طاری ہوگی کہ چاہے اس کے اوپر پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ بہت خوش ہوگا اور مطمئن ہوگا، دنیا آئے تو بھی مطمئن، دنیا جائے تو بھی مطمئن۔ اللہ اکبر، یہ ہے پاکیزہ زندگی اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، سبحان اللہ، فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ حضرت جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، کیا نام ان کا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ان کی کاروبار تھا اور وہ ان کی کشتیاں چلتی تھی، اس کو جہاز کہہ لے یا کشتیاں کہہ لے، کاروبار تھا، جاتے تھے آتے تھے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار سمجھ لیں، اس دور کے جو بھی سادہ اس دور میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہو سکتا ہے وہ ان کا کاروبار تھا۔ تو اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں تو لوگوں نے، کسی نے آ کے کہا کہ حضرت وہ جو ہمارا جہاز آ رہا تھا نا سامان سے بھرا ہوا، وہ ڈوب گیا۔ یوں دیکھا، اچھا جہاز ڈوب گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پڑھانے لگے، چلو بھی پڑھو سنو۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک خبر آئی، کوئی آیا شخص اور اس نے کہا جی جو پہلی خبر آئی تھی وہ غلط تھی، جہاز تو صحیح سلامت کنارے لگ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا کنارے لگ گیا ہے، الحمدللہ، چلو پھر پڑھو، پھر پڑھانا شروع کر۔ دنیا جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، نقصان ہو جائے تو اس سے بڑا کچھ نہیں، غشی نہیں پڑتی، بے ہوش نہیں ہوتے، تڑپنے نہیں لگتے، مرنے اور پھڑکنے نہیں لگتے، بلکہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ایسی بھلائی عطا ہوتی ہے، اور فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ایسی پاکیزگی اور پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے کہ ان کو پھر دنیا آنے اور جانے کا، نہ آنے کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے، اور نہ جانے کا اتنا غم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے، اطمینان سکون عطا ہوتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی بھلائی۔ ان کو عمل میں وہ لذت آتی ہے، اللہ کی بندگی میں وہ لذت آتی ہے، عمل کے اندر وہ لذت آتی ہے جو بڑے بڑے دولت مندوں کو دولت کے اندر وہ لذت نہیں آتی۔ دولت مند بے قرار رہتے، آپ جا کے بڑے بڑے جو دولت مند ہیں ان کے جا کے کبھی انٹرویو تو کریں، ان کی بے قراریاں تو دیکھیں، کبھی ان کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کو عمل کے اندر ایسی لذت آتی ہے، چاہے ان کے پاس دولت ہو اور چاہے ان کے پاس دولت نہ ہو، ان کو لذت عمل کے اندر آتی۔ من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وارض اللہ واسعہ، جب بہترین زندگی گزارنی ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ماحول پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے مددگار ہو۔ لہذا فرمایا وارض اللہ واسعہ، کسی ایک جگہ تقوی والی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تو وہ جگہ چھوڑ دو، اللہ کی زمین وسیع ہے، کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ یہ پوری زندگی کا منہج ہمیں بتایا جا رہا ہے، زندگی تقوی والی گزارنی ہے، اس نقطے پر کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ اگر اس نقطہ ترجیح پر زندگی گزر رہی ہے تو کسی ایک جگہ پہ مددگار ماحول نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں۔ وارض اللہ واسعہ، کسی دوسری جگہ چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ اللہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
اب یہ پوری زندگی کا جو نتیجہ ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو اجر دے گا وہ بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ انہوں نے اچھا عمل کیا، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی، ہر اگلا دن پچھلے سے بہتر بنانے کی کوشش کی، یہ بہتر سے بہتر کوشش کرتے رہے۔ ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان کو ان کی کوشش سے بہتر بدلہ دیا جائے۔ وہاں سورہ نحل کے اندر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ عمل کرتے رہے تھے اس کے برابر ہم ان کو بدلہ نہیں دیں گے، جو یہ عمل کرتے رہے تھے اس سے کہیں اچھا عمل ان کو اجر دیں گے۔ اور یہاں فرمایا اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئی، مجھے امتیں دکھائی گئی۔ کوئی نبی اکیلا پھر رہا تھا، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی تھا، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی تھے، ساری امتوں کو میں نے دیکھا۔ تمثیلی انداز میں اللہ کریم نے مجھے ساری امتیں دکھائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ایک دم سامنے مجھے ایک بہت بڑی جماعت نظر آئی، تو میں خوش ہوا اور میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ تو میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اھذہ امتی، کیا یہ میری امت ہے؟ مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو دور۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھا، میں نے ادھر دیکھا، ادھر ادھر کے کناروں پر ایک بہت بڑی جماعت چھائی ہوئی تھی، پھیلی ہوئی تھی، بہت بڑی جماعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا یہ ہے آپ کی امت، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ اس امت میں سے 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب۔ اصل تو جنت ہے ہی وہی جو بغیر حساب کتاب کے ملے، حساب میں پھنس گیا جو وہ تو پھنس گیا۔ اللہ اکبر! فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا اور آپ اندر تشریف لے گئے اپنے حجرہ میں۔ صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے جو 70,000 ہیں؟ کسی نے کہا کہ ہم نے تو جاہلیت میں آنکھ کھولی تھی اور اس کے بعد ہم مسلمان ہوئے، ہمارے بچے جو ہیں وہ انہوں نے اسلام میں آنکھ کھول لی ہے، وہ اسلام میں آنکھ کھول کے وہ مسلمان ہیں، تو شاید اس سے مراد ہمارے بچے ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، ہم زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جاہلیت میں آنکھ کھولی پھر اسلام قبول کیا، تو کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خسر پسر سن لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وہم علی ربہم یتوکلون۔ سن لیجئے یہ کون 70,000 لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شرکیہ دم جھاڑ نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور فال نہیں لیتے، یہ نہیں کہتے کہ کبا منڈیر پہ بیٹھ جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے، بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہوتا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو یہ ہوتا ہے، آج جو ہے وہ آسمان پہ بادل ہیں تو حالات اس طرح کے ہیں، یا فلاں ستارے کا جو سفر ہے وہ الٹی چال چل رہا ہے لہذا آج یہ نہیں کرنا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے فال نہیں لیتے۔ ولا یتطیرون،
اور تیسری بات فرمائی ولا یکتبون، اور آگ سے داغ لگوا کر علاج نہیں کرتے. ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ولا یسترقون کا تو مطلب یہ ہے لا یسترقون، کہ یہ شرکیہ دم جھاڑ نہیں کرواتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آ کے اپنے اپنے دم پیش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دم کرتا ہوں، میں یہ دم کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. پھر آپ نے فرمایا سن لو، ہر وہ دم ٹھیک ہے جس کے اندر شرک نہیں، جس کے اندر شرک نہیں ہے، ہر وہ دم ٹھیک ہے. آپ قرآن کی آیات پڑھ کے دم کریں، آپ کسی طرح بھی دم کریں، شرکیہ دم جھاڑ سے بچتا ہو اور پھر اللہ پر توکل کرتا ہو اور فال نہ لے کسی چیز کو، کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہ کرے. یہ اٹیچ کرنا یہ شرک ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو بارش ہوئی، حدیبیہ میں تھے، صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس بارش کی وجہ سے مومن ہو گئے اور کچھ لوگ اس بارش کی وجہ سے کافر ہو گئے. صحابہ حیران ہو گئے، بارش کی وجہ سے مومن اور کافر؟ فرمایا ہاں، جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بارش اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، اس نے ستاروں سے کفر کیا، اللہ کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بارش اصل میں فلاں فلاں آسمانی جو مکینیکل یا جو بھی آسمانی جو آفات ہے یا جو آسمانی جو اعمال ہیں، جو آسمانی جو بھی چیزیں ہیں، ان کے ستاروں کے ادھر سے ادھر ہونے کی وجہ سے بنوع قضا و قضا، اس وجہ سے بارش ہوئی. ہوا کا کم دباؤ تھا، ہوا کا زیادہ دباؤ تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس لیے بارش ہوئی. فرمایا جس نے یہ کہا بنوع قضا و قضا، اس کے اور اسباب ڈھونڈے کہ یہ فلاں فلاں اسباب کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فرمایا اس نے اللہ سے کفر کیا اور اس نے ستاروں کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا. اللہ اکبر. تو فال لینا یہی فال لینا ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دینا. تو جو شخص فال نہیں لیتا، دم جھاڑ شرکیہ نہیں کرواتا، ولا یکتبون، یہ جو اس دور میں، آج کے دور میں تو شاید ہوگا، یہ جو ٹیٹو وغیرہ بنانا ہے، آگ کے ذریعے سے جسم کو دگوانا، کسی بھی وجہ سے، آگ کے ذریعے سے، کسی گرم چیز کے ذریعے سے اپنے جسم کو داغ لگوانا، اس کو عربی میں کیون کہتے ہیں، کیون. تو ولا یکتبون کا معنی یہ ہے کہ وہ کئی نہیں کرواتے، یعنی کسی بھی طرح اپنے جسم کو داغ نہیں لگواتے. یہ داغ عام طور پہ علاج کے لیے بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ اس دور میں جب خون زیادہ، کوئی شخص کسی کی رگ کٹ گئی ہو اور خون زیادہ بہ رہا ہو اور خون نہ رک رہا ہو، تو اس دور میں اس کے اوپر آگ کے ساتھ داغ لگاتے تھے تاکہ وہ خون رک جائے، اور یہ طریقہ علاج اس وقت موجود تھا. تو طریقہ علاج کے طور پر تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص تندرست آدمی اپنے جسم پر داغ لگواتا ہے اس لیے کہ داغ لگوانے سے کوئی بیماری قریب نہیں آتی، یہ ہے کیون، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ شرک ہے کہ آپ اللہ کی بجائے اعتماد اس بات پر کرتے ہیں کہ آپ نے داغ لگوا لیا، آپ اس سے بچ جائیں گے. اور وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی ان تینوں کی تشریح کی ضرورت تھی، لیکن میں وقت کی کمی کے باعث میں ایک حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدنی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. اللہ، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے ان یدخل الجنت من امتی 70,000، کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. وَمَعَ كُلِّ 1,000 70,000،
اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بھی۔ اور پھر فرمایا کہ وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِهِ، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ 3 چلو بھر کے جنت میں ڈالے گا میری امت میں سے، اپنے چلوؤں میں سے، جیسی اس کی شان ہے۔ اللہ کی ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اور اللہ کا چلو وہ اس کی شان کے مطابق جو کوئی بھی ہو، وَثَلَاثَ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِهِ، وہ 3 چلو بھر کے بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے گا۔ یہ جو اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، آیت شروع ہوئی زندگی کے منہج سے اور آیت مکمل ہوئی اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زندگی اس منہج پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔